السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جو عائشہ نام کی ایک بچی ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بہن ہے، ایک ماں ہے۔ احمد آباد سے جو عائشہ نام کی ایک بیٹی ہے اس کا ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جس کا کارن، جس کی وجہ صرف ایک جہیز ہے۔ اور فیس بک پر اور ٹویٹر پر سینکڑوں جو ہے سوشل میڈیا پر طرح طرح کے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، اچھے اور برے بھی۔ لیکن میں انہیں ایک بات بتا دوں دوستو، کاش اگر عائشہ کی جگہ ہماری بیٹی ہوتی، کاش اگر عائشہ کی جگہ غلط کمنٹ کرنے والوں کی بیٹی ہوتی تو تب انہیں محسوس ہوتا کہ بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے۔ اور ایک باپ، جس باپ نے اپنی ساری جمع پونجی جو ہے اپنی بیٹی کے نکاح میں لگا دی، لیکن آج اس باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، کیا بیت رہی ہوگی، اس چیز کو اس بیٹی کا، اس عائشہ کا ایک باپ سمجھ سکتا ہے۔ تو دوستو میں یہی کہوں گا، دیکھو خودکشی کرنا کسی بھی طرح ہو، وہ رنج میں ہو، غم میں ہو، خوشی میں ہو، ہر حال میں جو ہے وہ حرام ہے۔ لیکن دوستو کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں انسان کی زندگی میں کہ وہ غلط قدم اٹھا لیتا ہے، اس نے بہت غلط قدم اٹھایا ہے۔ میں اپنی بہن بیٹیوں اور اپنی ماں اور بہنوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ وہ ایسا غلط قدم بالکل نہ اٹھائیں، اور لعنت بھیجتا ہوں ایسے شخص پر جو جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو دنیا کے سب سے بڑے بھکاری اگر دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ جہیز مانگنے والے ہیں، جہیز کے لالچی ہیں، جہیز کے پیسوں پر اپنی زندگی بسر کرنے والے سب سے بڑے بھکاری مانتا ہوں۔ اور دوستو کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن میری اس بیٹی کی، اس بچی کی جو ہے داستان کو دیکھ کر اور اس کی ویڈیو کو دیکھ کر جو ہے میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ میں جہیز کے جو ہے لالچیوں کو، لوبیوں کو جو ہے کس کس الفاظ سے پکاروں، کیا کیا ان کے بارے میں کہوں۔ بہرحال میں نے اس عائشہ جو بچی ہے، جو لڑکی ہے، اس کے اوپر، اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی نظم لکھی ہے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ ضرور پسند کریں گے، اور میرے یوٹیوب چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو اس نظم کو سن کر ایک بیٹی کی محبت میں سبسکرائب بھی کریں گے، اور ہر آدمی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے گا، لائک کرے گا، اور بیٹی کے حوالے سے ایک پیارا سا کمنٹ کرے گا، اس امید کے ساتھ آپ کے چھوٹے بھائی ماجد کمال میرٹھی نے جو ہے اسے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھتا ہوں پڑھ کر، بالکل ابھی کا جو ہے لکھا ہوا کلام ہے، میں نے خود لکھا ہے۔ اگر آپ پسند کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھوں گا کہ میرا لکھا ہوا، میری لکھی ہوئی محنت جو ہے قبول ہو گئی ہے، اور درخواست کروں گا ہر آدمی سے جو میری اس نظم کو سنے کہ بیٹیوں سے محبت کریں۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے، زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ ہم اور تم سب بیٹیوں والے ہیں، اس لیے بیٹیوں کی حفاظت کا ذمہ جو ہے ہم سب کے اوپر ہے، ان کی حفاظت کریں، ورنہ کل قیامت میں ہم اپنے نبی کو، اپنے خدا کو کون سا منہ لے کر وہاں جائیں گے، کون سا منہ دکھائیں گے دوستو۔ تو اس لیے جہیز سے جو ہے توبہ کر لیں، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو سنیں دوستو، وہ بیٹی جو ہے، اور ایک باپ، ایک عائشہ بیٹی جو ہے، اس کی داستان کو دیکھ کر دوسرے باپ جن جو غریب ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو سنیں دوستو ایک غمگین نظم کہ بیٹی کے ہاتھ مہندی سے کیسے رچاؤں میں، اور بیٹی کے ہاتھ مہندی سے کیسے رچاؤں میں، بیٹی کے ہاتھ مہندی سے کیسے رچاؤں میں، بیٹی کے ہاتھ مہندی سے کیسے رچاؤں میں، اور اب عائشہ کی داستان، اب عائشہ کی داستان کیسے سناؤں میں، اب عائشہ کی داستان کیسے سناؤں میں۔ اور جو ویڈیو بنا کر اس نے بھیجی ہے، جو اس کا شوہر ہے،
بے شرم اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تم مرنے جا رہی ہے تو مجھے ویڈیو بنا کر جو ہے ویڈیو ریکارڈ کر کے میرے پاس بھیجنا. تو سن لے دوستو کہ اب عائشہ کی داستان کیسے سناؤں میں، اور رو کر یہ بولی عائشہ اور کیسے جہیز دے، کہ رو کر یہ بولی عائشہ کیسے جہیز دے، رو کر یہ بولی عائشہ کیسے جہیز دے، اور بہتر ہے اس سے ڈوب کے، ارے بہتر ہے اس سے ڈوب کے بس مر ہی جاؤں میں، ارے بہتر ہے اس سے ڈوب کے بس مر ہی جاؤں میں. اب عائشہ کی داستان کیسے سناؤں میں، اور دنیا میں کون میری سنے گا اے عائشہ، ارے دنیا میں کون میری سنے گا اے عائشہ، دنیا میں کون میری سنے گا اے عائشہ، ارے سب کچھ ہی جا کے سوچا کے، ارے سب کچھ ہی جا کے سوچا کے رب کو بتاؤں میں. اب عائشہ کی داستان کیسے سناؤں میں، اور خودکشی کرنے سے پہلے اس بچی نے جو ہے عائشہ نے مرنے سے پہلے اپنے والد اور والدہ یعنی اپنے ماں اور باپ سے جو ہے فون پر بات کی. تو کیا کہا کہ اب عائشہ کی داستان کیسے سناؤں میں، اور ماں باپ بولے فون پر اور بیٹا تو گھر کو آ، کہ ماں باپ بولے فون پر بیٹا تو گھر کو آ، ماں باپ بولے فون پر بیٹا تو گھر کو آ، ارے رو کر وہ بولی کون سا، رو کر وہ بولی کون سا منہ لے کے آؤں میں، رو کر وہ بولی کون سا منہ لے کے آؤں میں. اب عائشہ کی داستان کیسے سناؤں میں، اور جو ظلم و ستم عائشہ ارے اب تک نہ سہ سکی، جو ظلم و ستم عائشہ اب تک نہ سہ سکی، جو ظلم و ستم عائشہ اب تک نہ سہ سکی، ارے رو کر وہ کہہ گئی انہیں، رو کر وہ کہہ گئی انہیں کیسے بھلاؤں میں، اور بیٹی کے ہاتھ مہندی سے کیسے رچاؤں میں. اور اس بچی کی خواہش کی کیا سوچ ہے کہ اگر مجھ کو پتا ہوتا، ارے دنیا ہے لالچی، اگر مجھ کو پتا ہوتا دنیا ہے لالچی، اگر مجھ کو پتا ہوتا
دنیا ہے لالچی، پھر اپنی ماں کے پیٹ میں، پھر اپنی ماں کے پیٹ میں ہرگز نہ آؤں میں، پھر اپنی ماں کے پیٹ میں ہرگز نہ آؤں میں۔ اب عائشہ کی داستان کیسے سناؤں میں؟ اور جب اس کی ماں نے کہا کہ بیٹی تو گھر پہ آ جا، تو بیٹی کیا کہہ رہی ہے دکھے ہوئے دل سے، اور موت بالکل سر پر ہے کہ جی بھر گیا جہیز کے ان لوبیوں سے، اب جی بھر گیا جہیز کے ان لوبیوں سے، اب جی بھر گیا جہیز کے ان لوبیوں سے، اب اور اس سے آگے ماں میری، اور اس سے آگے ماں میری کیا کیا بتاؤں میں، اور بیٹی کے ہاتھ مہندی سے کیسے رچاؤں میں۔ اور جو لالچی جہیز کے ان سب کو مشورہ، اگر آپ سب کا بھی یہی مشورہ ہو اور آپ سب بھی بیٹی والے ہوں تو انشاءاللہ ایک پیارا سا کمنٹ کریں گے اس شعر کے اوپر کہ جو لالچی جہیز کے ان سب کو مشورہ، جو لالچی جہیز کے ان سب کو مشورہ، ارے جی میں تو ایسی آئے ہے، ارے جی میں تو ایسی آئے ہے، پھانسی چڑھاؤں میں۔ اب عائشہ کی داستان کیسے سناؤں میں؟ اور دیکھی خبر جو عائشہ کی میں نے جس گھڑی، نظم کا آخری شعر کہ دیکھی خبر جو عائشہ کی میں نے جس گھڑی، دیکھی خبر جو عائشہ کی میں نے جس گھڑی، اور دیکھی خبر جو عائشہ کی میں نے جس گھڑی، ارے رو کر یہ بولا ماجد اب، رو کر یہ بولا ماجد اب بس لکھ نہ پاؤں میں، رو کر یہ بولا ماجد اب بس لکھ نہ پاؤں میں۔ اور بیٹی کے ہاتھ مہندی سے کیسے رچاؤں میں؟ اب عائشہ کی داستان، اب عائشہ کی داستان کیسے سناؤں میں؟